خوبصورت چمن میں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق اللہ العلی العظیم. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھر نہ کرنا تم تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ کرنا تم تشنا لبی کے شکوے. آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لائی. معزز خواتین، محترم بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو آپ حضرات اپنے اپنے قلب جگر میں اتار دینے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گی. علم دین کے سلسلے میں آج جتنے بھی مسلمان مرد و عورت بے پرواہ ہیں، اس کی کوئی حد انتہا ہی نہیں. ماں کی گود سے فراغت کے بعد بچے اور بچیوں کے ایڈمیشن کسی اسلامی مکتبیہ مدرسوں کے بجائے سیدھے ہندی اسکولوں اور کالجوں میں کرا دیے جاتے ہیں، اور وہاں مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کی بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہیں. کبھی تو نیم پروانہ ہو کر رقص کرتی ہیں، تو کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتی ہیں اور پکنک مناتی ہیں، تو کبھی ٹی وی کے گندے چینلوں کے روبرو اپنا رخ بدل بدل کر دیکھتی ہیں اور گندی گندی فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، تو کبھی اپنی ٹیچروں کے اشارے پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہیں. اور بس یہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہیپی کٹ رکھتی ہیں. ان میں بڑے چھوٹوں کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ اولاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جاتی ہیں، احکام خداوندی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں. ان کے دل و دماغ میں رام، لکشمن، سیتا، رادھا، ہنومان، کالی میاں اور راون کی کہانیاں بسی رہتی ہیں، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہیں، اسلامی احکام اور مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہیں. انہیں اسلامی عبادات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی ہے. اسی طرح وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے بہبیرا ہو جاتی ہیں، والدین اور شوہر کی اطاعت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہیں، جس کا تباہ کن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ دنیا میں ان لڑکیوں کو فلاح و بہبود مل پاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مل پائے گی. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی لڑکیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں شمع محفل نہیں بلکہ شمع خانہ ہے؟ کیا آپ اپنی لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اسی لیے تعلیم دلواتی ہیں؟ کیا آپ کی لڑکیاں حکومت کی باغ ڈور سنبھالے؟ کیا آپ کی لڑکیاں آفسوں کی زینت بنے؟ کیا آپ کی لڑکیاں برسرے محفل رقص و سرور کرے؟ کیا آپ کی لڑکیاں نیتا اور ودھایکوں کے ہمراہ جلسے اور جلوس میں حاضر ہو؟ کیا آپ کی لڑکیاں کسی فلم کی اداکارہ بنے؟ کیا آپ کی لڑکیاں فلمیں، نغمے اور گانے گنگنائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کو لغو و فضول بتائے؟ کیا آپ کی لڑکیاں سنیما گھروں کی سیٹوں پر اپنا نشیمن بنائے؟ کیا آپ کی لڑکیاں آپ کے سامنے اور غیروں کے سامنے، ہندو اور عیسائیوں کے سامنے، سکھ اور انگریزوں کے سامنے نیم پروانہ ہو کر چوڑیاں پہن کر اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس ہو کر رقص و سرور کی محفل کو غرب کر کے جسم کی نمائش کرے کہ پردہ جس شریعت مطہرہ نے عورتوں پر فرض قرار دیا ہے اس کو جائز
میدان محشر میں ان تمام چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو دینی علوم فنون سے روشناس کیوں نہیں کیا، کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو کلمہ اور نماز کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب تمدن کیوں نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی کیوں نہیں بنایا۔ دوستو، صحیح اور تحقیقی بات بتا رہی ہوں کہ آج اگر امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر خواتین سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مردوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر ڈاکٹروں سے پوچھ لیا جائے، کیا تمہیں اول کلمہ یاد ہے، کیا تمہیں پہلا کلمہ یاد ہے، کیا تمہیں اسلام کا فرسٹ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورڈ میننگ کے ساتھ یاد ہے، تو وہ جواب دے گی کہ تم جان کر کیا کرو گے، تم کون ہو ہم سے پوچھ تاچھ کرنے والے، بھلا بتائیے بھی کوئی جواب ہے؟ اگر کہیں گانا چل رہا ہو، کہیں کوئی فلم چل رہی ہو، اگر پوچھ لیا جائے اے فلاں کلکٹر کے بیٹے، اے فلاں کلکٹر کی بیٹی، اے فلاں ماسٹر کے بیٹے، اے فلاں ماسٹر کی بیٹی، اے فلاں ڈاکٹر کے بیٹے، اے فلاں ڈاکٹر کی بیٹی، اے فلاں انجینئر کے بیٹے، اے فلاں انجینئر کی بیٹی، اے فلاں سپاہی کے بیٹے، اے فلاں سپاہی کی بیٹی، بتائیے کس فلم کا گانا چل رہا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، کہ آپ نہیں جانتے، یہ تو فلاں فلم کا گانا چل رہا ہے، اس کو فلاں گائیکار نے گایا ہے، اس میں فلاں ہیرو اور فلاں ہیروئن ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ان عورتوں کے ذمہ داروں سے، ان بہنوں کے ذمہ داروں سے، ان بیٹیوں کے ذمہ داروں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آخر وہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، وہ کیسے مسلمان ہو گئی جبکہ اسلام مسلمان ہونے سے پہلی شرط ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو نہیں سنا جو علم دین کے تعلق سے وارد ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم یعنی دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، یعنی علم دین اتنا حاصل کر لینا، علم دین اتنا جان لینا، علم دین اتنا سیکھ لینا کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اسلامی احکام اور مسائل سے عبادات خمسہ یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے اچھی طرح واقف اور جانکار ہو جائے اور قرآن پاک کی صحیح اور ڈھنگ سے تلاوت کر سکے۔ اسلامی بھائیوں، علم و لازوال نعمت ہے جو خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی رہتی ہے۔ علم و دولت عظمہ ہے جس کے آگے قارون کے خزانے کچھ بھی نہیں۔ علم و نور ہے جس کے اجالے میں گمراہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ علم بنی آدم کو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی کے منازل سے کرتے ہیں۔ اسی لیے تو شیخ سعدی نے اپنی کتاب کریمہ کے اندر کیا ہی خوب فرمایا ہے، بنی آدم از علم یابد کمال، بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہو مانو منال، یعنی بنی آدم علم سے کمال پاتا ہے نہ کہ حشمت اور مال دولت سے۔ علم ایسا چراغ ہے کہ انسان اس کے ذریعے جنت کا راستہ تلاش کر سکتا ہے اور اپنے معبود حقیقی رب العالمین کو پا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم کی پاکیزہ دولت ہی نہیں تو وہ کسی کام کا بھی نہیں۔ پغلنا علم کی خاطر مثال شم زیبا ہے، پغلنا علم کی خاطر مثال شم زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں جان سکتے کہ خدا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام